اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پروگرام حکمہ قدیم کا انسانی صحت پر فکر و فلسفہ کے ساتھ میں ہوں حکیم عامر شہزاد ڈسکا سے۔ ناظرین کرام، آپ کی خدمت میں حکمہ قدیم کا مال جاتی رجحان، ان کی گہری فکر امراض کے دفع کے لیے اور حفظان صحت پر ان کا فلسفہ اور ان کے مال جاتی واقعات جو بہت ہی سبق آموز ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے اقوال جو بہت ہی حکمت دنائی بڑے ہوتے ہیں، اور ساتھ میں امراض کے دفع کے لیے خاص و خاص مجرب نسخے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اس لیے میں کہتا ہوں میرا چینل سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ناظرین کرام، پچھلی کئی نشستوں میں نے بہت سی امراض کا آپ کی خدمت میں تذکرہ کیا ہے اور اس کے علاج معالجہ کی بات کی ہے۔ تو اس نشست میں، اس ویڈیو میں آپ کی خدمت میں خاص الخاص گینٹھیا جو مرض جوڑوں کا درد ہے، اس کا مشہور نام گینٹھیا ہے، تو گینٹھیا پر بات کریں گے، وہ بھی آیورویدک سے۔ یعنی آیورویدک کا مطلب ہے کہ جو ہندوستان کی علاج معالجہ ہے، یعنی ہندوستان کی جو طب ہے اس کا نام آیورویدک ہے، یعنی اس طریقے کو جو ہندوستان کا طریقہ علاج ہے اس کو آیورویدک کہتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، اس مرض کے متعلق جانتے ہیں آیورویدک سے۔ آیورویدک میں اس کا مشہور نام جو ہے وہ عام وات ہے۔ عام وات اس کو کہتے ہیں آیورویدک میں۔ تو طبی نام اس کا وجہ مفاصل ہے، یعنی وجہ مفاصل اس کو بولتے ہیں۔ تو ڈاکٹری نام میں یعنی ایلوپیتھک میں اس کو روماٹزم بولتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ مشہور نام ہے آیورویدک کا عام وات۔ عام کہتے ہیں مرض گینٹھیا کا مفصل بیان درج کرنے سے بہتر انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ عام کے متعلق صحیح واقعیت پہنچائی جائے۔ عام آیورویدک کا ایک مشہور لفظ ہے جس کے معنی خام کے ہیں۔ یہاں خام سے مراد غذا کے اس خاص حصے سے ہے جو کہ حرارت ہاضمہ کی کمزوری کے باعث معدے میں سے جگر اور جگر سے جسم کے جملہ اعضاء میں جا کر یا خون کے ساتھ مل کر مختلف امراض کا باعث ہوتا ہے۔ یہ الفاظ دیگر غذا کا وہ کچا رس ہے جو کہ حرارت ہاضمہ کی کمزوری کے باعث کچا رہ کر مختلف امراض کا باعث ہوتا ہے۔ اس کو آیورویدک اصطلاح میں عام یعنی خلط خام کہتے ہیں۔ چنانچہ لکھا ہے، کھائی ہوئی غذا کا جو حصہ حرارت ہاضم کی کمزوری کے باعث خام ہی رہتا ہے اس کا نام عام ہے، اور وہ مختلف امراض کو پیدا کرتا ہے۔ یہ الفاظ دیگر خلط خام کا نام ہی عام ہے، یعنی جو خلط خام رہ جاتی ہے اس کو آیورویدک میں عام کہتے ہیں۔ اور وات کہتے ہیں جو چیز یا طاقت تمام جسم میں حرکت کرتی ہے اور جس کے سہارے جسم کی کل طاقتیں و جملہ اعضاء اور اپنا اپنا کام سر انجام دیتے ہیں، جس کو ہم آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، ایسی لطیف چیز کا نام آیورویدک میں منیوں نے وات رکھا ہے۔ اور جب یہ وات غیر معتدل ہو کر عام کے ساتھ مل جاتا ہے تو مرض عام وات پیدا ہوتا ہے، جس کا عام زبان میں گینٹھیا کہتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، بات کرتے ہیں گینٹھیا پر۔ تو مرض گینٹھیا کی عام علامات و پیدائش۔ آیور اور عام جب دونوں آپس میں غیر معتدل ہو جاتے ہیں تو عام طور پر تمام جوڑوں میں گھس کر سوجن اور درد کو پیدا کرتے ہیں اور جسم کو جگر دیتے ہیں۔ اعضاء شکنی، غذا سے نفرت، شدت پیاس، جسم میں بھاری پن معلوم ہونا، بخار، بد ہضمی وغیرہ گینٹھیا کی عام علامات ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب حرارت ہاضمہ کی کمزوری کے باعث عام یعنی خلط خام معدے میں سے وایو کے ساتھ مل کر کف اور پت یعنی بلغم و صفرا میں
جا ملتا ہے تو یہ فاسد ہو کر ترش ہو جاتا ہے اور جوڑوں میں جا کر سوجن و درد پیدا کرتا ہے۔ اس غیر معتدل آئے آم کا انگریزی نام یورک ایسڈ ہے، جو کہ جوڑوں کی سوزش، سوجن اور درد کو پیدا کرتا ہے۔ دودھ اور گوشت وغیرہ مختلف قسم کی اغذیہ کھانے سے خلاف عادت کام کرنا، مثلا جس شخص نے کبھی بھی محنت مشقت کا کام نہ کیا ہو، اگر وہ محنت مشقت کرنے لگے تو اس کو خلاف عادت کام کہا جا سکتا ہے۔ اس کام تکلیف یا بیماری کے باعث ہو سکتا ہے، بلکہ بیکاری رہنا یا ورزش وغیرہ نہ کرنا، بد ہضمی کی حالت میں غذا کھانا، زیادہ چکنائی استعمال کر کے فوری ہی ورزش یا محنت کرنے سے عام یعنی کھائی ہوئی غذا کا خام حصہ معدے میں سے وایو کے ساتھ مل کر غیر معتدل ہو جاتا ہے اور جوڑوں کے مقامات میں کف پت سے مل کر ترش ہو جاتا ہے۔ پھر وہی ترش ہوا عام یا یورک ایسڈ جوڑوں کے مقام پر سوجن اور درد کو پیدا کرتا ہے۔ اسی درد اور سوجن کا نام آیورویدک میں اصطلاح میں عام وایت ہے اور عام بول چال میں اس کو گینٹھیا کہتے ہیں۔ یہ مرض نہایت تکلیف دہ ہوتا ہے اور غیر معتدل ہو جاتے ہیں تو یہ ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں، کوہنی، ٹخنے اور گھٹنے وغیرہ تمام جوڑوں کے اندر گھس کر سوجن اور درد پیدا کرتے ہیں۔ یہ بگڑا ہوا عام اور وات جسم کے جس حصے میں بھی جاتا ہے، اس حصے میں بچھو کے کاٹنے کی مانند درد جلن پیدا کرتا ہے، جس سے نہایت سخت تکلیف ہوتی ہے۔ تمام جوڑ یا جس حصے میں عام وایو داخل ہو جاتے ہیں تو وہ حصے سوج جاتے ہیں، حرارت ہاضمہ بلکہ خراب ہو جاتی ہے، منہ کا ذائقہ نہایت خراب ہو جاتا ہے اور پیشاب بہت آنے لگتا ہے، پیٹ سخت ہو جاتا ہے، قبض رہتی ہے، سول ہوتا ہے، نیند بہت کم آتی ہے، پیاس زیادہ لگتی ہے، بکائیاں آتی ہیں یا جی متلاتا ہے، آنتوں میں ہوا پیدا ہو کر ان میں سے آواز اور پیٹ میں اپھارا ہوتا ہے۔ اخلاق کے لحاظ سے گینٹھیا کی علامات: اگر چاہے مرض گینٹھیا بگڑے ہوئے عام اور وایو کے باعث ہوتا ہے تاہم اس میں وات، پت اور کف ان تینوں خلطوں میں سے ایک کا غلبہ رہتا ہے۔ چنانچہ اگر شدت کا اور کانٹے کی مانند درد ہوتا ہو تو مرض گینٹھیا میں خلط صداع کا غلبہ سمجھا جانا چاہیے، لیکن اگر درد کے ساتھ ہی مقام سوجن کا رنگ سرخ ہو جائے اور وہاں شدت کی جلن ہوتی ہو تو غلبہ صفرا سمجھنا چاہیے۔ اگر مریض گینٹھیا کا تمام جسم بھیگے ہوئے کپڑے سے ڈھکا ہوا معلوم ہوتا ہو تو مقام معاف کا رنگ سفید اور درد کے ساتھ کھجلی ہوتی ہو تو غلبہ بلغم جاننا چاہیے۔ تو مرض گینٹھیا میں اگر ایک دوش یعنی خلط کا غلبہ ہو تو قابل علاج، اور دو خلطوں کے غلبے سے جو مرض علاج کرتے رہنے سے دبا رہے مگر جب علاج چھوڑ دیں تو پھر عود کر آتا ہے۔ بالفظ دیگر جس کی جڑ نہ جائے، آیورویدک کی اصطلاح میں اس کو پاپیا کہتے ہیں، یا بالفاظ دیگر باڑے کا ٹٹو یعنی باڑے کا ٹٹو سمجھیے۔ لیکن جہاں مرض گینٹھیا میں ہر سہ خلط خراب ہوں وہاں مریض کا تمام جسم سوج جاتا ہے اور اس حالت میں گینٹھیا بلکہ لاعلاج سمجھا جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، ہم اس مرض کو دور کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالی مجرب المجرب اور بالکل سہل نسخے آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ آپ نے آیورویدک سے سمجھ لیا کہ مرض گینٹھیا کیا ہے، تو انشاءاللہ تعالی آیورویدک سے ہی اس کے مجرب المجرب نسخے انشاءاللہ تعالی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ کچور 1 تولہ، سنڈ 1 تولہ، بالکل سہل اور بالکل آسان نسخہ ہے۔ کچور 1 تولہ، سنڈ 1 تولہ، بس کپڑے کی جڑ خشک شدہ 2 تولہ۔ ناظرین کرام، سنڈ 1 تولہ، کچور نر کچور جس کو بولتے ہیں 1 تولہ، اور بس کپڑے کی جڑ جو ہے، بس کپڑا ہم انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے
یہ ایک عام بوٹی ہے جو اٹسٹ کی قسم میں سے ہے، تو اس کی جڑ جو ہے وہ حاصل کر لیں، وہ اس کی خشک کی جو وزن ہے وہ 2 تولہ ہونا چاہیے۔ تو کوٹ پیس کر صفو بنائیں۔ تو اس کی خوراک جو ہے روزانہ 2 سے 3 ماشا ہے، تو تازہ پانی کے ساتھ استعمال کریں دونوں وقت، تو انشاءاللہ تعالیٰ چند دنوں میں گینٹھیا دور ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد تربت سفید 1 تولہ، سنڈ 2 ماشا، یعنی تربت سفید جو ہے وہ 1 تولہ، سنڈ 2 ماشا، نمک سندھا 1 تولہ۔ ان کو خوب بریک پیس کا کوٹ چھان کر اچھی طرح سے بریک پیس لیں۔ تو اس کی خوراک 3 سے 4 ماشا ہے، ہمراہ گرم پانی۔ چند روز کھلانے سے انشاءاللہ تعالیٰ خوب جو ہے وہ دست آ کر اور پیٹ صاف ہو جاتا ہے، اور تمام ردی مادے باہر آ کر شفا ہو جاتی ہے۔ تو ہم نے آپ کی خدمت میں خاص الخاص مجرب نسخے آپ کی خدمت میں عرض کر دیے ہیں۔ مرض گینٹھیا کی تعریف بھی ہم نے ایور ویدک سے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ مزید دوسری ویڈیو میں ہم کسی اور مرض پر بات کریں گے، اور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ حکمہ قدیم کی گہری فکر کے تحت ہم آپ کی خدمت میں بے شمار امراض کا تذکرہ کریں گے، اس کے علاج معالجے کی بات کریں گے۔ اللہ حافظ۔